اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو نکال لیجئے۔ یہ کتاب کے لحاظ سے 11واں منصوب ہے، لیکن ہم نے وہ 12واں پہلے ہی پڑھ لیا، لہذا 11 ہمارے گزر چکے۔ یہ 12واں منصوب اور آخری منصوب، ٹوٹل منصوبات 12 تھے، آج 12واں اور آخری منصوب ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور منصوبات 12 ہونے کا مطلب یہ ہے، آپ جب بھی کسی اسم پر زبر دیکھیں، جب بھی زبر دیکھیں، فوراً سمجھ جائیں کہ جو 12 منصوب ہم نے پڑھے تھے یہ انہی میں سے کوئی ایک منصوب ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو زبر آ ہی نہیں سکتی، تو یقیناً یہ ان 12 میں سے ہی کوئی ایک منصوب ہوگا، کیونکہ نصب اس کے علاوہ آ ہی نہیں سکتی۔ سمجھے؟ یا تو زبر آئی ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، یا مفعول لہو ہونے کی، یا مفعول فی، یا حال کی وجہ سے، یا تمیز کی وجہ سے، یا کانا کی خبر ہوگا، یا انا کا اسم ہوگا، یا ما اور لا جو مشابہ ہیں لیسا کے، یہ کیا ہوگا؟ یہ ان کی خبر ہوگی، ٹھیک ہے نا، وغیرہ وغیرہ جو منصوبات ہم نے پڑھ لیے ہیں، یہ انہی میں سے کوئی ایک منصوب ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ نصب آ ہی نہیں سکتی۔ اس لحاظ سے آج کون سا منصوب ہم پڑھیں گے؟ انشاءاللہ 12واں منصوب پڑھیں گے جی۔ یہ آپ نے ذرا تھوڑا سا سمجھنا ہے، آج 12واں منصوب جو ہم پڑھنے لگیں گے۔ اچھا جی، ایک منٹ دے دیں۔ اللہ جی معاف کر دو، اللہ جی معاف کر دو، اللہ جی معاف کر دو۔ ایک منٹ نکالنے دیں مجھے۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل، المنصوب باللتی لنفی الجنس۔ 12واں اور آخری منصوب کیا ہے؟ لائے نفی جنس کا اسم، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے روش تھوڑی سی بدل دی، کہنا یوں چاہیے تھا کہ لائے نفی جنس کا اسم، الاسم باللتی لنفی الجنس، لائے نفی جنس کا اسم یہ منصوب ہوگا، کہنا یوں چاہیے تھا، یہ نہیں کہا۔ پیچھے تو یہ کہتے رہے کانا کی خبر، انا کا اسم منصوب ہوگا، یہاں یہ نہیں کہا، یہاں روش تھوڑی تبدیل کی ہے۔ ظاہر ہے اس میں کوئی نہ کوئی نقطہ ہوگا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، بلا وجہ تو ایسے نہیں کیا۔ وہ نقطہ اور وجہ کیا؟ اب کیا کہا؟ لائے نفی جنس کا منصوب، اور کون منصوب ہوگا لائے نفی جنس کا؟ اسم۔ یہ اس لیے روش بدلی ہے کہ لائے نفی جنس کے اندر 4-5 صورتیں بنتی ہیں، صرف ایک صورت میں نصب آتا ہے، باقی صورتوں میں نصب نہیں آتا۔ تو اس سے کیا کہہ دیا؟ لائے نفی جنس کا منصوب، لائے نفی جنس جس صورت میں نصب دے رہا ہے اسم کو، وہ 12واں منصوب بن جائے گا۔ لائے نفی جنس کا اسم نہیں، کیونکہ اس کے اسم پر پیش بھی آ رہی ہے، اس کا اسم مبنی بھی ہو رہا ہے، خالی معرب تھوڑا ہی ہوتا ہے، تو خالی منصوب نہیں ہوتا اس کا اسم، سمجھے؟ تو اس لیے کہنا پڑ گیا لائے نفی جنس کی وجہ سے جو منصوب نصب آ رہی ہے اسم پر، وہ بھی منصوب ہوگا، سمجھے؟ خیر، تعریف کیا کی لائے نفی جنس کے منصوب کی؟ هو المسند الیہ بعد دخولها،
لائے نفی جنس کا اسم هو المسند الیہ بعد دخولها، لائے نفی جنس کا جو اسم ہے وہ مسند الیہ بنتا ہے لائے نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد، لائے نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد وہ اس کے لیے مسند الیہ بنتا ہے، پہلے بھی مسند الیہ تھا لیکن مبتدا ہونے کی وجہ سے، سمجھے؟ اب جو بنے گا مسند الیہ وہ لائے نفی جنس کا مسند الیہ بنے گا، اب مبتدا والا مسند الیہ نہیں بنے گا، اس لیے کہہ دیا اس کے داخل ہونے کے بعد اس کے لیے مسند الیہ بنتا ہے، سمجھے؟ یلیہا نکرتن مضافتن، اچھا جی، یلیہا کیا مانا؟ اے یقترن المسند الیہ بلا، یلی کا مانا ہے یقترن، کہ لائے نفی جنس کے اسم کے اوپر نصب تب آئے گی جب تین شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ یلیہا، یلیہا کیا معنی آ گیا؟ اے یقترن المسند الیہ بلا، کہ یہ لائے نفی جنس کا اسم لائے نفی جنس کے ساتھ ملا ہوا ہو، یلی معنی ملا ہوا ہو، یقترنوں کے معنی میں کیا معنی ملا ہوا ہو؟ یعنی لا اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ نہ ہو، کوئی دوسری چیز موجود نہ ہو، لائے نفی جنس اپنے اسم کے ساتھ ملا ہوا ہو، یہ پہلی شرط ہوگی لائے نفی جنس کے اسم کے منصوب ہونے کے لیے، پہلی یہ ہوگی۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ نکرتن، کہ لائے نفی جنس کا اسم نکرہ بھی ہو، معرفہ نہ ہو۔ کتنی شرطیں ہوگی؟ دو۔ تیسری شرط کیا ہوگی؟ مضافتن، کہ مضاف بھی ہو، مضافن او اچھا جیسے مثال لا غلام رجل فی الدار، اب آپ مجھے بتائیں یہ لائے نفی جنس ہے، اب غلام جو ہے لا غلام رجل، اب غلام جو ہے یہ اس کا اسم ہے، اب آپ مجھے بتائیں پہلی شرط لا اور اس کا جو اسم غلام ہے یہ دونوں ملے ہوئے ہیں یا نہیں ملے ہوئے؟ بیچ میں کوئی فصل موجود ہے؟ کوئی چیز تیسری چیز موجود ہے؟ نہیں، پہلی شرط میں۔ اور دوسرا غلام معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکرہ، دوسری شرط بھی پائے گی۔ اور تیسرا ہم نے کیا کہا تھا؟ مضاف بھی ہو، تو غلام رجلین، رجل کی طرح مضاف بھی ہے، تو تینوں شرطیں پائی گئی، لہذا اس صورت میں یہ لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہوگا، یہ نصب دے گا، لا غلام رجل فی الدار، ٹھیک ہے؟ لا غلام رجل فی الدار۔ اچھا، اردو میں لائے نفی جنس کا معنی یہ ہے کوئی بھی نہیں، ہے نا؟ گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں، جنس ہی کی نفی کر دی، نہ زید نہ بکر نہ خالد نہ عمر، یعنی آدمی کی جنس ہی گھر میں موجود نہیں، جب کہا نا گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے، معنی جنس سے رجل کی نفی، عربی میں اس کے لیے لا غلام رجل، تو اردو میں کیا آئے گا؟ آدمی کا کوئی غلام موجود نہیں، اردو میں جنس کی نفی کے لیے کوئی کا لفظ استعمال ہوتا، کوئی بھی نہیں، چھت پر کوئی بھی کھڑا نہیں، گھر میں کوئی بھی طالبہ نہیں، یہ جنس کی نفی ہوگی، کوئی طالبہ نہیں، کسی قسم کی طالبہ نہیں، نہ میٹرک کی، نہ ایف ایس سی کی، نہ بی اے کی، نہ مدرسے کی، نہ عالیہ کی، نہ عالمہ کی، کوئی بھی طالبہ کی جنس کی نفی ہوگی۔ تو اردو میں جنس کی نفی کے لیے کوئی، نفی کے ساتھ کوئی کا لفظ آ جائے گا، کوئی بھی نہیں، نفی کے ساتھ کوئی، اور عربی میں جنس کی نفی کے لیے لا استعمال ہوتا ہے، لا نفی جنس، لا غلام رجل فی الدار، گھر میں، سمجھے، آدمی کا کوئی غلام نہیں، سمجھے، اس کے 10 غلام ہے نا، کوئی بھی غلام، بلکہ کسی بھی آدمی کا کوئی غلام نہیں، تو جن سے غلام کی نفی کر دی، سمجھے؟ تو اب یہ لائے نفی جنس ہو گیا، لا غلام رجل، تو اس صورت میں جب تینوں شرطیں پائی گئیں تو پھر یہ غلام جو اس کا اسم ہے یہ منصوب ہوگا لا غلام رجل فی الدار، یہ 12واں منصوب، لیکن لائے نفی جنس کا اسم تب منصوب ہو جب تین شرطیں پائی، تیسری شرط کیا تھی؟
مضاف ہو لا نفی جنس کا اسم، او مشابہ بیہا یا مشابہ مضاف ہو. جیسے لا 20 درہمن فی الکیس، جیب میں لا 20 درہمن فی الکیس، جیب میں کوئی سے 20 درہم نہیں، کسی قسم کے 20 درہم نہیں ہے. سمجھے نہ وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، نہ وہ ثابت موجود ہیں، نہ بھان موجود ہے، نہ یعنی جیب میں اس 20 درہم کی جنس کی ہی نفی کر دی. اچھا یہ ہے مشابہ مضاف کی مثال. مشابہ مضاف کسے بولیں گے؟ مشابہ مضاف کی تعریف یہ ہے کہ جیسے مضاف اپنے مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے، اس کے بغیر اس کا معنی پورا نہیں ہوتا، تو مشابہ مضاف بھی کسے بولیں گے؟ ہر وہ اسم جو محتاج ہو دوسرے کلمے کا، دوسرے کلمے کے ملے بغیر اس کا معنی پورا نہ ہوتا ہو. جیسے مضاف محتاج ہے مضاف الیہ کا، اگر مضاف الیہ نہ ہو مضاف کا معنی ہی پورا نہیں. غلام غلام کہتے رہو، آدمی کا غلام نہیں کا معنی پورا نہیں ہو سکتا. عورت کا غلام ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو رجل ذکر کیا تو پتہ چلا معنی پورا ہوا، آدمی کا غلام مراد. سمجھے؟ تو مضاف اپنا معنی سمجھانے کے لیے مضاف الیہ کا محتاج. تو ہر وہ اسم جو محتاج ہو کس کا؟ دوسرے کلمے کا، اپنا معنی سمجھانے کے لیے جب تک دوسرا کلمہ اس کے ساتھ آ کر نہیں ملتا اس کا معنی اس سمجھ میں نہیں آتا، وہ کیا بن جائے گا؟ وہ بن جائے گا مشابہ. جیسے مثال دی لا 20 درہمن فی الکیس. اب آپ دیکھیں جیب میں 20 درہم، کوئی سے 20 درہم نہیں. میں نے کہا اردو میں نشانی لا نفی کی آسانی کے لیے بتا دیا، نفی کے ساتھ کوئی کا لفظ لے کر آ جانا. اب دیکھیں اب یہ جو 20 ہے، 20 کی نفی کی نا، تو 20 کا معنی پورا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ساتھ اس کی تمیز درہمن کو ذکر نہ کیا جائے. 20 درہم، جب نے کہا جیب میں 20 نہیں، کیا معنی؟ 20 20 جو ہے وہ 20 سے کیا مراد ہے؟ 20 کاغذ نہیں ہے، ٹھیک ہے، 20 روپے نہیں ہے، 20 درہم نہیں ہے، 20 ڈالر نہیں ہے. بھی کیا 20 نہیں ہے؟ 20 کا معنی پورا نہیں ہوتا، یہ مبہم ہے، ممیز. جب تک اس کے ساتھ اس کی تمیز درہمن کو ذکر نہ کیا جائے 20 کا معنی پورا ہوتا ہی نہیں ہے. تو 20 محتاج ہو گیا اپنا معنی پورا کرنے میں کس کا؟ درہمن تمیز کا. تو جب یہ محتاج ہو گیا تو یہ مشابہ ہو گیا مضاف کے، کیونکہ مضاف بھی محتاج ہوتا ہے مضاف الیہ کا. یہ اپنی تمیز کا اس کے بغیر اس کا معنی بھی پورا نہیں. جیسا مضاف الیہ کے بغیر مضاف کا معنی تو یہ مضاف کے مشابہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو مشابہ مضاف ہو تب بھی وہ منصوب ہوگا. لا 20 درہمن فی الکیس، جیب میں کوئی سے 20 درہم نہیں ہے. اب آپ میں سے کون بتائے گا یہ 20 جو ہے لا 20 کے اوپر زبر کیسے آئی ہے؟ یہ نون کے اوپر زبر آیا، اور کیا یہ 20 مفرد ہے؟ ہم نے تو پہلی شرط ہی ذکر یہ کی تھی کہ وہ کیا ہو، یلیہا نکرتن مضاف. جی اچھا، یہ 20 پہ جو زبر آئی ہے کیوں آئی ہے؟ تاجی 20 ہے نا، یہ منصوب ہے. کیوں؟ اس کا اعراب کون سے والا ہے؟ یا لفظی کے ساتھ ہے نصب. ماشاء اللہ، یہ یا نصبی کے ساتھ ہے لفظ. اچھا ہم نے 3 شرطیں ذکر کر دی لائے نفی جس کے اسم کے منصوب ہونے کے لیے. کون سی 3 شرطیں؟ ایک تو وہ ملا ہوا ہو اپنے اسم کے ساتھ، اور دوسرا اسم ملا ہوا ہو لا کے ساتھ، اور وہ نکرہ بھی ہو اور وہ مضاف بھی ہو. ٹھیک ہے نا؟ اب آگے آ گیا، اگر اس میں سے کوئی ایک شرط بھی اڑ گئی تو کیا پھر لائے نفی جس کا اسم منصوب نہیں ہوگا؟ کہتے نہیں، پھر منصوب نہیں ہوگا. ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، وہ یہ ہے اس کی خبر تو مرفوع ہی ہوگی، اس میں کوئی اس کے علاوہ دوسری شکل نہیں. یہ بات تو طے ہے کہ لائے نفی جنس لازمی طور پر اپنی خبر کو رفع دیتا ہے. اسم میں 4 صورتیں بنتی ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اسم میں تفصیل ہے، اس کی خبر میں تفصیل نہیں ہے. خبر تو ایک ہی ہے، وہ کیا کہ لائے نفی جنس
لازمی طور پر، واجبی طور پر اپنی خبر کو رفع دیتا ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ اسم میں تفصیل ہے، سمجھے؟ اس میں ٹوٹل 4 صورتیں بن جائیں گی، کس میں؟ اس کے اسم میں، ٹھیک ہے نا؟ پہلی صورت یہ بن گئی کہ جب 3 شرطیں پائی جائیں تو اس وقت تو اس کا اسم منصوب ہوگا جیسے گزر گیا، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی اڑ گئی، فَإِن كَانَ بَعْدَ لَا نَكِرَةً مُفْرَدَةً، لا کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ نکرہ تو ہے لیکن مفرد ہے۔ مفرد کا کیا معنی ہے؟ کبھی کبھی سیاق و سباق سے اور مقابلے سے بھی چیز کا معنی واضح ہو جاتا ہے۔ مفرد کبھی تثنیہ جمع کے مقابلے میں آتا ہے، اور مفرد کبھی مضاف مضاف الیہ کے مقابلے میں بھی آ جاتا ہے، کیونکہ مضاف مضاف الیہ تو مرکب ہے، یہ مفرد ہے۔ تو یہاں جو مفرد ہے یہ تثنیہ جمع کے مقابلے میں نہیں۔ قرینہ کیا ہے؟ قرینہ یہ کہ پیچھے ہم کہہ کے آئے ہیں کہ اس کا اسم اگر مضاف ہوگا تو یہ اعراب ہے، تب کا مضاف نہ ہو بلکہ مفرد ہو۔ مفرد کا کیا معنی؟ مرکب اضافی نہ ہو، سمجھے؟ تو اس صورت میں لا کا اسم اس کے ساتھ ملا ہوا بھی ہے، نکرہ بھی ہے، باقی دونوں شرطیں پائے گی، ایک نہیں پائے گی، مضاف نہیں بلکہ کیا ہے؟ مفرد ہے۔ اب یہ منصوب نہیں ہوگا، تبنا علی الفتح، اب یہ مبنی بر فتح ہوگا، اس کا اسم فتح پر مبنی ہوگا، معرب نہیں ہوگا، نصب نہیں آئے گی۔ نصب اس زبر کو کہتے ہیں جو معرب کے اوپر آتی ہے، اور فتح اس زبر کو بولتے ہیں جو مبنی کے اوپر آتی ہے۔ تو یہ مبنی بر فتح، اس لیے مبنی کے لیے فتح۔ پیچھے منصوب بولا تھا نا، لا نفی 3 شرطیں پائی جائے، لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوگا۔ اب اگر وہ نکرہ بھی ہے اور پہلی شرط بھی پائے گی، اسم لا نفی جنس کے ساتھ ملا ہوا بھی ہے، بیچ میں کوئی فاصلہ بھی نہیں، لیکن مضاف نہیں بلکہ مفرد ہے، ایک شرط نہیں پائے گی، تو یہ مبنی بر فتح یعنی مفتوح ہوگا، منصوب نہیں ہوگا، معنی معرب نہیں ہوگا، مبنی ہو جائے گا۔ تبنا، اس کو عشرینہ مبنی کی بات کر رہے ہیں، نہیں عشرینہ نہیں آگے، کی بات کر رہے عشرینہ نہیں آگے، عشرینہ تو مشابہ مضاف ہے، گویا مضاف ہے، ہیں، مضاف مضاف ہے، اور اچھا اس مشابہ لیے مضاف تو وہ تو منصوب ہی ہے، وہ تو ایک ہی شرط لگا لیں۔ یہ جی آگے مثال آ رہی ہے، لا رجل فی الدار، اب رجل اسم ہے لا کا، لا کے ساتھ ملا ہوا ہے نہیں ملا ہوا، بیچ میں تو کوئی فصل نہیں ہے، اور دوسرا نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ نکرہ ہے، دوسری شرط بھی پائے گی، لیکن تیسری شرط نہیں پائے گی، نہ یہ مضاف ہے نہ یہ مشابہ مضاف ہے، مفرد ہے۔ مفرد کا کیا معنی؟ نہ یہ مضاف ہے نہ یہ مشابہ، اب یہ مبنی بر فتح ہوگا، لا رجلن نہیں، لا رجل، لا رجل ٹھیک ہے، فی الدار۔ یہ یہ تو قرآن مجید میں اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں، لا ریب فی، الف لام میم ذالک الکتاب، لا ریب فی، لا ریب، اب ریبہ نہ مضاف ہے نہ مشابہ مضاف ہے، نکرہ بھی ہے ملا ہوا بھی ہے، لیکن مبنی پر فتح ہوگا، لا رجل کی طرح لا ریبہ ہو گیا۔ لا اکراہ فی الدین، قرآن مجید ہی ہے نا، اب اکراہ نکرہ بھی ہے، لا کے ساتھ ملا ہوا بھی ہے، لیکن نہ مضاف ہے نہ مشابہ مضاف ہے، تو کیا ہے؟ مبنی بر فتح، لا اکراہ فی الدین۔ سمجھے؟ یہ تو بے شمار مثالیں اس طرح کی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، قرآن مجید میں کیا ہے؟ فلا رفث، اس میں کوئی گندی بات بھی نہیں کرنی، کوئی ولا فسوقہ، کوئی فسقیہ کام بھی نہیں کرنا، اور جھگڑا بھی نہیں کرنا، یہ مبنی بر فتح ہے، نکرہ بھی ہے لا کے ساتھ ملا، لیکن نہ مضاف نہ مشابہ مضاف، تو لا رجولہ کی طرح کیا آیا ہے؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، فلا جناح علیہما، لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل، لا نفی جنس ہے، اس کا اسم ہے، نکرہ بھی ہے ملا ہوا بھی ہے، لیکن نہ مضاف ہے نہ مشابہ مضاف ہے، تو لا تبدیل لخلق اللہ، قرآن مجید بھرا پڑا ہے، قرآن مجید اس سے، اسی صورت سے نکرہ بھی ہو، ملا ہوا بھی ہو اپنے اسم کے ساتھ، لیکن مفرد ہو۔ مفرد کیا معنی؟ نہ مضاف ہو نہ مشابہ،
اب مبنی پر فتح ہوگا، لا رجل فی الدار لا اکراہ فی الدین. کتنی صورتیں ہوگی اس کے اسم کی؟ خبر تو ایک ہی ہوگی، وہ مرفوع ہوگی، اس میں تفصیل نہیں. اسم میں تفصیل ہے، 4 صورتیں. پہلے منصوب یعنی معرب ہو کر منصوب، اور دوسرا مبنی ہو کر مفتوح، تنوین بھی، لا رجل فی الدار. اچھا تیسرا، وَإِن كَانَ مَعْرِفَةً، پیچھے ہم نے کیا کہا تھا کہ لا نفی جنس کا اسم لا کے ساتھ ملا ہوا بھی ہو اور نکرہ ہو. اب کیا ہے، نکرہ نہیں ہے، معرفہ ہے، دوسری شرط نہیں پائے گی، یہ تیسری شکل بن گئی. سمجھے کیا ہے، معرفہ ہے. سمجھے؟ تو اس صورت میں جب اس کا اسم کیا ہے، معرفہ ہے، تو اس صورت کے اندر اور چوتھی صورت کے اندر، چوتھی صورت کیا بنے گی، او نکیرتن، لائے نفی جنس کا اسم معرفہ تو نہیں ہے، پہلی شرط نہیں پائی گئی، لا اور اس کے اسم کے درمیان میں فصل آ گیا، فاصلہ آ گیا، کوئی اور چیز آ گئی. ان دونوں صورتوں میں جب لا نفی جنس کا اسم معرفہ ہو، اگرچہ لا اور اس کے اسم کے درمیان میں کوئی فصل نہ ہو، یہ تیسری شرط، دوسری شرط نہیں پائے گی. یا پہلی شرط نہیں پائی گئی کہ لا اور اس کے اسم کے درمیان کیا آ گیا، فصل آ گیا. سمجھے؟ اب لا تو اس صورت میں ایک لا کا تکرار ضروری ہے. ان دونوں صورتوں میں لا کا تکرار ضروری ہے، اس لیے دونوں کو اکٹھے ذکر کر دیے. یہ ٹوٹل 4 صورتیں بن گئی. تیسری صورت کیا تھی، لا نفی جنس کا اسم معرفہ ہو، چاہے وہ لا کے ساتھ ملا ہوا ہو یا نہ ملا ہو، اس کو چھوڑ دیں. چوتھی صورت یہ تھی کہ ہے تو وہ نکرہ لا نفی جنس کا اسم، لیکن لا اور اس کے اسم کے درمیان میں فاصلہ آ گیا. سمجھے؟ تو اس صورت میں، دونوں صورتوں میں لا کا تکرار ضروری ہے. لا زید فی الدار ولا عمر، تکرار بھی ضروری ہے. اور دوسرا، اس میں جو لا کا اسم ہے اس کے اوپر پیش آ جائے گی، لا زید فی الدار ولا عمر، دونوں جگہ پیش آ جائے گی. سمجھے؟ یہ تو اس کا اسم معرفہ آ گیا، اگرچہ بیچ میں فاصلہ نہیں آیا. اور ولا فیہا رجل، یہاں رجل اسم تھا، اس کے درمیان میں فاصلہ آ گیا فیہا کا. اگرچہ یہ مفرد ہے اور نکرہ ہے تو مبنی پر فتح ہونا چاہیے تھا، لا رجل فی الدار کی طرح، لیکن نہیں، کیونکہ فیہا جو خبر ہے وہ اسم اور لا کے درمیان میں آ گئی، لا اور اسم کے درمیان فاصلہ آ گیا. اس صورت میں بھی اس کے لا فیہا رجل ولم رأتن، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوگا، دونوں پہ پیش، لا فیہا رجل ولم رأتن. اب آپ ذرا ایک چیز غور کریں، چوتھی صورت، پہلے مجھے بتائیں یہ سمجھ آ گئی آپ کو بات یا نہیں آئی؟ کلیئر ہو گئی؟ جی ٹھیک ہے. کلیئر ہو گئی. اچھا اب آپ دیکھیں جی، یہ جو چوتھی صورت ہے جس میں لائے نفی جنس کا اسم نکرہ ہے لیکن اس کے اور اس کے اسم کے درمیان میں فصل آ گیا. سمجھے کیا ہوا؟ نہیں یہ نہیں، سنیں، اگر لائے نفی جنس کا اسم کیا ہو، لائے نفی جنس کا اسم اور لائے نفی جنس کے درمیان میں فاصلہ نہ ہو. کیا کہا؟ لائے نفی جنس کا اسم اور لا نفی جنس کے درمیان میں فاصلہ نہ ہو، اور اس کا اسم نکرہ بھی ہو، دوسری شرط ہو گئی، اور ساتھ ساتھ اس نکرے کا کیا ہو رہا ہو، اور اس لا کا تکرار ہو رہا ہو، لا 2 دفعہ آ رہا ہو. پھر سن لیں، ہر وہ جگہ جہاں لائے نفی جنس 2 دفعہ آ رہا ہے، ایک دفعہ نہیں آ رہا بلکہ کتنی دفعہ آ رہا ہے، 2 دفعہ آ رہا ہے، اور اس کے بعد اس کا اسم نکرہ آ رہا ہے، مفرد آ رہا ہے، مضاف اور مشابہ مضاف نہیں آ رہا، اور اسم اور خبر کے درمیان میں کوئی فصل نہیں آ رہا،
فرق یہ ہے کہ لا 2 دفعہ آ رہا ہے، ورنہ تو مبنی پر فتح ہونا چاہیے تھا جیسے دوسری صورت تھی، لیکن اس میں لا کا تکرار نہیں، اب لا کا تکرار آ رہا ہے۔ کہتے ایسی صورت اگر آپ کو کہیں نظر آ جائے جس میں لائے نفی جنس اور اس کے اسم کے درمیان میں فاصلہ نہ ہو، اس کا اسم نکرہ ہو اور مفرد ہو، مضاف مشابہ مضاف نہ، لیکن لا کا تکرار ہو رہا ہو، لا 2 دفعہ آ رہا ہو اور لا کے ساتھ اس کا اسم بھی ظاہر ہے 2 دفعہ آ رہا ہے، تو کہتے اس کیس میں 5 صورتیں پڑھیں گے۔ 5 صورتیں جائز ہیں اس صورت میں، 5 طریقے سے اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وَيَجُوزُ فِي مِثْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، تو لا حول ولا قوت الا باللہ جیسی جگہوں میں خمسۃ اوجن 5 صورتیں پڑھنا جائز ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جیسی جگہوں میں سے کیا مراد ہے کہ جہاں لا 2 دفعہ آ رہا ہو، لا حول ولا قوت، اور لا نکرہ کے اوپر داخل ہو رہا ہو، حولہ نکرہ ہے ظاہر الفم داخل نہیں ہے، اور لا اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ نہ ہو اور لا 2 دفعہ ہو، یہ آپ نے دیکھ لیا۔ اس میں 5 صورتیں پڑھنا جائز ہے۔ کون سی؟ فتحہما، دونوں اسموں کے اوپر فتح یعنی مبنی بر فتح، لا حول ولا قوت، کیوں دونوں جگہ اسم کے اوپر فتح پڑھ دیا آپ نے؟ کیونکہ دونوں جگہ لائے نفی جنس ہے، لائے نفی جنس ہو اور اسم نکرہ ہو مفرد ہو اور لا کے ساتھ اسم ملا ہوا ہو تو مبنی پر فتح ہوتا ہے، یہاں بھی مبنی پر فتح ہو گیا، فتحہما دونوں پر فتح جائز ہے۔ ورفعہما، دوسرا اعراب کیا پڑھنا جائز ہے؟ رفع پڑھنا۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ لا جو ہے نا اس صورت میں آپ نے لائے نفی جنس نہیں ماننا، یہ ما لا مشابہ بھی لیسا موت بن جائے گا۔ لا ما لا مشابہ بھی لیسا بناؤ تو جو ما اور لا لیسا کے مشابہ ہوتا تھا وہ لا کیا کرتا تھا؟ اپنے اسم کو کیا کرتا تھا؟ کیا کرتا تھا؟ رفع دیتا تھا۔ رفع، تو پھر اس کو کیا پڑھیں گے؟ لا حول ولا قوت، یہ لائے لیکن نفی جنس ہے۔ ہم تو زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میں بتا 5 صورتیں ہیں نا، سب سے اعلیٰ صورت جو ہے وہ زبر والی ہے، وہ بھی جائز ہیں، اگر کوئی پڑھے اس کو یہ نہ کہنا کہ غلط پڑھ رہے ہیں، اچھا، جائز باقی صورتیں بھی ہیں، لیکن سب سے مضبوط صورت جو ہے وہ پہلے والی صورت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو یعنی یہ جائز ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ واجب ہے یہ لا حول پڑھنا، وَيَجُوزُ کہا جائز ہے، یہ 5 اعراب پڑھنا جائز ہے، کوئی یہ پڑھے گا یہ بھی غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن پڑھے گا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ لا مشابہ بھی لیسا بن گیا، لا حول ولا قوت، یہ لا حول ولا قوت، لا قوت، یہ معطوف علیہ مل کر لا کا اسم بن گئے، اور اس کے بعد لا حول، لا مشابہ بھی لیسا، حول اس کا اسم، واو حرف عطف، لا مشابہ بھی لیسا، قوت اس کا کیا بن جائے گا؟ اسم، سمجھے؟ اور آگے الا باللہ، یہ باللہ جو ہے یہ دونوں کی خبر بن جائے گا ثابتانی کے ساتھ متعلق ہو کر۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی بات؟ اس کو دونوں کی خبر، تو رفعہما پڑھنا بھی جائز ہے۔ کتنی صورتیں ہوگی؟ 2۔ تیسری دو۔ صورت کیا ہے؟ فتح الاول والنصب الثانی، فتح کا کیا مطلب ہے؟ معرب یا مبنی؟ فتح کا مطلب معرب، وہ مبنی، فتح مبنی، نصب اور ہوتا ہے نصب کا مطلب نصب معرب ہوتا ہے۔ معرب۔ تو تیسری صورت کیا ہے؟ فتح پہلا الاول مانا پہلے کو تو مبنی بنا دو، مبنی والفتح، لا 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 حول، اور دوسرے کو نصب یعنی منصوب بنا دو معرب، لا حول ولا قوتا، اچھا، معرب کے اوپر تو تنوین آ جائے گی نا، لا حول ولا قوتا الا باللہ۔ اچھا پہلے پہ زبر اور پہلا مبنی اور دوسرا منصوب کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا لا اس کو لائے نفی جنس بنا لو تو لا حول ہو گیا، اور دوسرا لا وہ لائے نفی جنس نہیں ہے، وہ صرف سمجھو نفی کی تاکید کے لیے آ گیا لیکن نفی جنس کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہ سمجھو کہ وہ محمل ہی ہے، وہ جنس کی نفی کے لیے نہیں ہے، وہ صرف خوبصورتی
اور نفی کی تاکید کے لیے آ رہا ہے. کوئی نیکی کی طرف کوئی گناہ سے پھیرنے والی طاقت نہیں ہے، کوئی گناہ سے پھیرنے والا نہیں. ولا قوت، اور کوئی نیکی کی قوت کسی کے اندر موجود نہیں ہے کہ نیکی کرا لے الا باللہ، مگر اللہ کی مدد شامل حال ہو تو بندہ گناہ سے پھر سکتا ہے، بچ سکتا ہے اور نیکی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں. لا حول، کوئی نہیں، نہ کوئی گناہ سے پھیرنے والا ہے. اور ولا قوتن، یہ لا قوت کا عطف کس کے اوپر؟ لا تو زائدہ ہو گیا نا، یہ تو تاکید کے لیے ہو گیا، اس کا عطف کرو حولہ کے اوپر. سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ لا نفی جنس نہیں ہو جائے گا، یہ لا تاکید کے لیے زائد ہو جائے گا. اچھا، اب یہ جو لا زائد ہو گیا تو اب یہ قوت کیا بنا؟ یہ قوتن تو ہم نے اس کے اوپر نصب پڑھا، قوت بھی تو اب تاکید. اس کے اوپر نصب کیوں پڑا؟ نصب کیوں پڑا میں وہ بتانے لگا. وہ تو لا تاکید کے لیے ہے نا، وہ لا نفی جنس تو نہیں ہے. تو اب یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا عطف ہو رہا ہے کہ لا نفی جنس جو ہے نا اس کے اسم کے اوپر نصب ہو رہا ہے، عطف ہو رہا ہے. اور اس کا اسم ٹھیک ہے کہ وہ تو مبنی ہے، لیکن ہے وہ نصب کی جگہ کے اوپر. محلن منصوب ہے، لفظن تو مبنی ہے لیکن جگہ کس کی ہے؟ نصب کی. تو اس لیے اس کے محل کے اوپر اس کا عطف کرو اور نصب دے دو ولا قوت الا باللہ. اور مبنی نہیں بنانا کیونکہ وہ جو لا جو اس کے اوپر داخل ہے وہ لا نفی جنس ہے ہی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تیسری چوتھی صورت فتح الاول و رفع الثانی، پہلا فتح اور دوسرا رفع. فتح کیا معنی؟ مبنی. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہی ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ فتح کی وجہ تو ظاہر ہے کہ لا، پہلا لا جو ہے وہ نفی جنس کے لیے ہے اور دوسرا لا مشابہ بھی لیسا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کا اسم ہو گیا. سمجھ آئی بات؟ وہ اس کا اسم ہو گیا تو اس کا اسم نصب آ گئی، یہ بات بھی ہو گئی ہے. اچھا جی، پانچویں صورت جو بنے گی وہ کیا بنے گی؟ رفع الاول و فتح الثانی. پہلے پہ رفع لا حول اور دوسرے پہ فتح مبنی ولا قوت الا باللہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے والا لا مشابہ بھی لیسا بنا لیں آپ، دوسرا نفی اور جنس. دوسرا لا جنس بنا لیں. نفی لا حول ولا قوت الا باللہ. سمجھے؟ اور اس میں سب سے اقوا اور مضبوط صورت جو ہے هو الاول، سب سے پہلی صورت سب سے مضبوط ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہر نہیں اس طریقے سے پڑھ رہا ہوتا ہے. سمجھے؟ آخری بات آ گئی، کبھی کبھی لائے نفی جنس کی جو خبر آ رہی ہوتی ہے اس کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے جبکہ کوئی قرینہ موجود ہو. سمجھے؟ لائے نفی جنس کے اسم کو، لائے نفی جنس کے اسم کو کبھی کبھی حذف بھی کر دیا جاتا ہے جبکہ کوئی قرینہ موجود ہو، کیونکہ قرینے سے جب سمجھ میں آ رہی ہے تو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو ضرور ذکر کرنا تو پھر ضرورت سے زائد ہو جائے گا، لغو ہو جائے گا. ایک چیز ذکر کیے بغیر ہی سمجھ میں آ رہی ہے قرینے سے تو پھر ذکر کرنا یہ بہتر نہیں ہوگا. وہ کیا ہے؟ خیر الکلام ما قل و دل. بہترین کلام وہ ہے جو کم ہو اور اپنے مقصد کے اوپر دلالت کرنے والی ہو، الفاظ تھوڑے ہوں، سمجھے، اور مطلب پورا سمجھ میں آ رہا ہو. یہ بہترین کلام ہے. پوری حدیث، پورا قرآن مجید اس کا مصداق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ارشادات ہیں نا، اگر آپ احادیث کو دیکھا جائے سمجھیں کہ وہ کوزے میں دریا بند، سمندر بند کیے ہیں انہوں نے. اسے ایک ایک لفظ سے پورے پورے جمعے کی تقریریں، پوری پوری 100 صفحات کی، ہزار ہزار صفحات کی کتابیں لکھی جاتی ہیں. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ خالی بعض حضرات نے جو تفسیر اور وہ کیا نام ہے سورہ فاتحہ سے 10,000 نقطے بعد علماء نے نکالے. الفاظ کتنے مختصر ہیں اور اندر جا کر دیکھا 10,000 نقطے، 10,000 مسائل نکالے اندر جا کر. سمیاری پورا قرآن پورا دے. تو اس لیے جب کرینہ موجود ہونا تو پھر اس کے اسم کی ضرورت ہی نہیں ہے ذکر کرنے کی، کیونکہ وہ بغیر ذکر کیے بھی سمجھ میں آ رہا ہے.
جیسے لا علیک، اب علیک تو خبر ہو گیا، جار مجرور کبھی بھی اسم نہیں بن سکتا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، سمجھے؟ اب یہ لا نفی جنس اور آگے آ رہا ہے علا، لا یہاں کرینہ موجود ہے کہ اسم حذف ہے، وہ کرینہ کیا ہے؟ لا کبھی بھی حرف کے اوپر داخل نہیں ہو سکتا، پکی بات ہے، کیوں؟ کیونکہ لا نفی جنس یہ بھی حرف اور علا بھی حرف، حرف کے اوپر کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا، لا نفی جنس ہمیشہ اسم ہی کے اوپر داخل ہوگا، تو اس نے بتلا دیا لا تو حرف پر داخل ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ کرینہ ہے کہ یہاں اسم گرا ہوا ہے، کوئی اسم اس کے مناسب نکالو، یہ کہتے ہیں اللہ علیہ کوئی بات نہیں، آپ پر کوئی بات نہیں، کوئی کیا ہونا اللہ باس علیہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ پر کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کر لو نہ کرو، کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اس موقع پر عرب بول دیتے ہیں، لا باسا باسا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سمجھ آئی یا نہیں آئی بات؟ جی استاد جی، یہ باسا اسم ہے یہاں پہ جو وہ ہے، باسا اسم محذوف ہے نا، اور کرینہ موجود ہے اس لیے اسم کو حذف کر دیا، کیونکہ اگر کرینہ بھی نہ ہوتا تو پھر تو اسم سمجھ ہی نہ آتا، پھر تو اس کو حذف کرنا جائز ہی نہ ہوتا، جب کرینہ ہو، کرینے سے معلوم ہو رہا ہو، اب ذکر کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ بغیر ذکر کے بھی سمجھ میں آ رہا ہے، کلیئر ہو گئی بات؟ جی ٹھیک۔ چل هذا هو المرام اولا والله کا مطلب کیا ہے؟ پھیرنا؟